الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. آپ علیہ السلام کی مختلف تعلیمات کو میں ذکر کر رہا تھا. آپ علیہ السلام کی تعلیمات عبادات کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، جو انسان کا بنیادی کریکٹر ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں میں ذکر کر چکا ہوں. آج جو بات ذکر کرنی ہے، جس کے آپ علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی، وہ ایسی تعلیم ہے جو آپ علیہ السلام ہی کی تعلیم ہے. آپ کے آنے سے پہلے ایسی تعلیم بالکل بھی نہیں تھی، اور اس تعلیم کا کوئی ایسا تصور بھی نہیں تھا. حالانکہ یہ تعلیم ایسی ہے جو ایک ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک معاشرے کی ضرورت ہے، ملک و ملت کی ضرورت ہے. انفرادی طور پہ اگر کوئی شخص رہتا ہے تو اس کی بھی ضرورت ہے، اور اجتماعی طور پر رہتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے. بہت عام سی بات ہے، ہر بندہ اس کو جانتا ہے. قرآن نے اس کو 450 مرتبہ ذکر کیا ہے. وہ تعلیم ہے تقویٰ کی. ہر انسان کے دل میں اللہ کا ایک تعلق ہو، اس تعلق کا نام تقویٰ ہے. عام طور پہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بھی اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف رکھو. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ بھی ایک تقویٰ ہی کا نام ہے. لیکن اس کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان کے قلب میں، انسان کے دل میں اللہ سے کیا تعلق ہے، اس تعلق کا نام تقویٰ ہے. یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے تو تقویٰ مضبوط ہے. یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہے تو تقویٰ کمزور ہے. اور ہر مسلمان کے دل میں ایک اللہ کا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا گنہگار ہو، چاہے وہ کتنا نیکوکار ہو. مسلمان بنتا ہی جب ہے جب اس کے قلب میں ایک اللہ کا تعلق بنتا ہے. چاہے اس کو کسی دین کے کام میں جوڑا ہوا کہیں، چاہے وہ کسی دین کے کام میں جوڑا ہوا ہے چاہے نہیں ہے، لیکن ہر بندے کے دل میں جو اللہ کا تعلق ہے اس کا نام تقویٰ ہے. اب اس تقویٰ کو ہر وقت اللہ آزماتے ہیں، بڑھاتے ہیں. اس تقویٰ کو اللہ رب العزت چیک کرتے رہتے ہیں. اسی کی تعلیم اس آیت مبارکہ میں دی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے پہلے تم ڈرتے ہو، لیکن حق تقاتی، ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے. یعنی اللہ سے ایسا تعلق بناؤ جیسا اس سے تعلق بنانے کا حق ہوتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ تعلق بنانا ہے. یہی تعلق اللہ کے نبی نے سکھایا. بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خوشبو آئی، اور جب اس خوشبو کو تقسیم کرنے لگے تو اپنی ناک بند کر لی. کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے ناک بند کر لی کیوں؟ فرمایا کہ تقسیم ہونے سے پہلے میں نے اگر اس خوشبو کو سونگھ لیا تو یہ خوشبو کو استعمال کر لیا، اور خوشبو کا استعمال ہی اس کا نفع ہے. تو میں اس وقت تک اس سے منتفع نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک یہ میری نہ ہو جائے. ابھی تو یہ سب کی مشترک ہے. یعنی یہ تقویٰ کا انتہائی اونچا مقام ہے. تقویٰ کے اندر آپ علیہ السلام نے دو چیزیں ذکر فرمائی. ایک ذکر فرمایا امتثال امر، اور دوسرا فرمایا ترک نواہی. مشکل سے لفظ ہیں تو میں انشاءاللہ اس کو واضح کرتا ہوں. امتثال امر یعنی جو حکم اللہ نے ہم کو دیے ہیں ان کو پورا کرنا، اور ترک نواہی جس سے اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہم مسلمان کچھ اس طرح کے کمزور ایمان والے ہو چکے ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ ہم سے کچھ اچھے عمل بھی ہوتے ہیں
اور کچھ برے عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اس کا بھی حل ہے، لیکن اولاً تقوی جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، اس تقوی میں ایک ایسی لذت ہوتی ہے، ایک ایسا مزہ ہوتا ہے. آپ سب حضرات ماشاءاللہ سمجھدار بڑی عمر کے لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں جب انسان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کوئی اچھل نہیں رہا ہوتا، کود نہیں رہا، ہر وقت وہ اتنا بڑا جبڑا کھول کے ہنس نہیں رہا ہوتا ہے. ایسا اس کے چہرے پر جیسے دوسروں کو مسکراہٹ ہوتی ہے، ایسے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. جیسے دوسروں کے لیے خوشی ہوتی ہے، ایسے اس کے لیے خوشی ہوتی ہے. لیکن اس کی خوشی ایک اور نوعیت کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا ربط ایک نیا بن رہا ہوتا ہے، اس کے دل کا ربط کسی دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی لذت اور اس کا مزہ اس کو زندگی بھر محسوس ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو متقی انسان ہوتا ہے اس کا ایک دل کا اللہ سے ایک تعلق بنا ہوا ہوتا ہے. یہ تعلق اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ مجھ سے بناؤ. یہ تعلق جس بندے کا اللہ سے بن جاتا ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اس کو پھر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی. لوگ اس کو مولوی کہیں گے، لوگ اس کو فلانا کہیں گے، لوگ اس کو کہیں گے دقیانو سے، لوگ اس کو کہیں گے یہ ایسا اور ویسا ہے، لوگ کہیں گے جناب یہ تو ویلیجر ٹائپ ہے، یہ تو ان ایجوکیٹڈ قسم کا آدمی ہے. تو لوگ اس طرح کہیں گے، اس کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی جب ان کا مجھ سے تعلق بن جاتا ہے. مجنون تھا نا، اس کا نام تھا توبہ. آپ نے قصہ سنا ہوگا مجنون کا، اس کا نام تھا توبہ. یہ تابعین میں سے تھا، اور اس کے دل میں کسی عورت کی محبت آ گئی تھی، جس کو آج کی زبان میں لیلا کہتے ہیں. تو اس کے دل میں ایک عورت کی محبت آ گئی تھی، اور ایک مرتبے وہ جا رہے تھے اور عشق میں پاگل تھے. ایسے چند ایک گزرے ہیں لوگ جنہوں نے بڑی ٹوٹ کے محبت کی. حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت بریرہ سے بڑی محبت تھی، اور ایسی محبت تھی دونوں آپس میں رشتے نکاح میں تھے. لیکن اسلام میں ایک اختیار ملتا ہے خاتون کو. اس حضرت بریرہ نے اس اختیار کو استعمال کیا اور حضرت مغیث سے الگ ہو گئیں. جب الگ ہوئی تو حضرت مغیث گلیوں میں رو رہے ہیں، پریشان، ایسے پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. پھر بلاخر کسی نے کہا کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے حضرت مغیث. کہنے لگے یا رسول اللہ، بریرہ سے میری سفارش کر لیں. حضرت عائشہ نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ مجھ سے بھی آزاد ہو گئی ہے، تو آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کر لیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریرہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا بریرہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مغیث جیسا محبت کرنے والا شوہر تمہیں مل رہا ہے تو تم اس کی زوجیت کو اختیار رکھو، اپنا کے رکھو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرا حکم نہیں، نبی تو کبھی اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتا، میرا مشورہ ہے کہ اچھا ہو جائے گا کہ ایک محبت کرنے والا انسان تم کو مل جائے گا. تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر آپ کا مشورہ ہے تو مشورہ تو واجب العمل نہیں ہے، یعنی مشورہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ مانا ہی جائے گا، تو میں اس کو نہیں مان سکتی. اگر حکم ہے تو میں تیار ہوں، زندگی بھر نبھانے کو تیار ہوں. حضرت مغیث خوبصورت نہیں تھے، بریرہ خوبصورت تھیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے کو انہوں نے نہیں مانا. یعنی جب نہیں مانا تو حضرت مغیث دیواروں پہ سر مارتے تھے، ایسے سر مارتے تھے دیواروں پہ کہ محبت انسان کو پاگل بنا دیتی ہے. ایسے جو یہ مجنون تھا جس کا نام توبہ تھا، تو یہ ایک مرتبہ جا رہا تھا، اس کو کسی سے پتا چلا کہ لیلا کا یہ پیغام آیا ہے. تو وہاں سے جا رہے تھے تو ایک صحابی، ایک تابعی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے درمیان تھے. تو اگر آپ کے سامنے سے کوئی بندہ گزرا تو حکم ہے کہ آپ اس کو یوں اشارہ کر دو، ایک انگلی کے ساتھ یوں کر دو، جس سے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو میں اس کے آگے سے نہ گزروں کہ وہ آگے سے گزرنے کے گناہ سے بچ جائے گا. تو انہوں نے اشارہ کیا تو مجنون کھڑا ہو گیا وہیں پر، اور کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر تک نماز اس کی لمبی ہوئی تو بیٹھ گئے. نماز جب مکمل کی تو کہنے لگے کہ ارے میاں کیسی نماز پڑھ رہے تھے، ارے میں تو محبت میں پاگل ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ کی محبت میں کیسا پاگل ہے کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں تیرے آگے سے گزرنے والا ہوں. تو جو ایک تعلق ہوتا ہے نا دل کا، یہ دل کا تعلق انسان کو ایک عجب چیز بنا دیتا ہے.
ارے دل میں ہوتا ہے نا بندے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کے حساب سے پڑھائی کرتا ہے، اس کے حساب سے اپنے گریڈ دیکھتا ہے، اس کے حساب سے چیک کرتا ہے، مقابلے میں آتا ہے، اور جو بھی مقابلے میں اس کو ہراتا ہوا چلا جاتا ہے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے۔ جس کو پتہ ہے مجھے کرکٹر بننا ہے تو وہ پورا دن کے 16-17 گھنٹے گراؤنڈ میں گزارتا ہے۔ جس کو پتہ ہے کہ میں نے فٹ بال کھیلنی ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے کہ سائڈ میں ٹریفک ہے، وہ ہر فٹ بال کے اوپر دوڑ لگاتا ہے، بھاگتا ہے کہ میں نے اتنا بھاگنا ہے، اتنا کھیلنا ہے، اتنا کودنا ہے۔ جس کو کھیلنا ہے بیڈمنٹن وہ اپنے گھٹنوں کا خیال کرتا ہے، جس کو جو چیز کرنی ہے وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اندرونی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، دنیاوی ذرائع ہیں۔ ایسی دنیا کے دوسرے ذریعے کو اللہ نے تقویٰ کے ذریعے سے ہمارے اوپر لازم کیا کہ جس نے متقی بننا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اللہ سے ایک تعلق بنائے۔ جیسے یہاں ہمیں کرکٹ کھیلنے والے کا پتہ ہوتا ہے وہ ایک مزے میں ہے، ایک لذت میں ہے، یہاں محنت کرنے والا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پتہ ہے کہ وہ ایک ڈائریکشن میں لگا ہوا ہے، اس کو اس لحاظ سے محنت کرنی ہے۔ ایسے جو شخص متقی بنتا ہے اور وہ کوئی بھی بن سکتا ہے، چاہے ریڑھی چلانے والا ہے، چاہے جوتے گانٹھنے والا ہے، چاہے کپڑے سلائی کرنے والا ہے، چاہے بہت بڑا سائنسدان ہے، چاہے بہت بڑا انجینئر ہے، چاہے بہت بڑا پڑھا لکھا عالم فاضل ہے، اگر اس کو متقی بننا ہے تو اس کو یہ دو چیزیں خیال کرنی پڑیں گی۔ ایک امتثال امر، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا ہوگا، اللہ کے احکامات کی پہچان کرنی ہوگی کہ اللہ کے احکامات میں کس طریقے سے عمل کروں، اور پھر اس کے لیے وہ عبادات کو بڑھائے گا۔ اس کے لیے میں نہیں کہتا ہم سارے مولوی بن جائیں، اور سارے مدرسوں میں جگہ ہی نہیں ہے۔ آج تو مدرسوں میں، ہمارے اپنے مدرسے میں 500-600 طلبہ آتے ہیں اور ان میں سے 50-60 رکھے جاتے ہیں، بقیہ کہاں جائیں گے؟ وہ آتے ہیں بڑے دور دور سے، کئی باہر ممالک سے آتے ہیں، لیکن جگہ نہیں ملتی، واپس چلے جاتے ہیں کہ اس سال مدرسوں میں جگہ نہیں ہے۔ ہر سال ایسے ہوتا ہے کہ 250-300 بچے واپس جاتے ہیں، مدرسوں میں جگہ نہیں ملتی، اور علماء کے بچے مدرسوں میں جگہ نہیں ملتی۔ خود میرے بچے 2-3 مرتبہ ریجیکٹ ہو گئے مدرسوں تو بھی جگہ نہیں ہے ہمارے مدرسے میں، اس اسٹینڈرڈ کے بچے تھے، آگے اب جگہ پوری ہوگی۔ میں نہیں کہتا سارے ہم مولوی بنیں گے، ہم سارے علماء بنیں گے، لیکن مسئلہ ہے کہ تقویٰ اور متقی بننا تو میرے آپ ہر بندے کے ذمہ ہے، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے اتقوا اللہ 450 مرتبہ قرآن مجید میں حکم فرمایا کہ متقی بنو، یعنی اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ سے تعلق بنا کے رہنا۔ یہ مسلمان کا ایک شعار ہے کہ یہ تو آج سمجھایا جاتا ہے، ورنہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں یہ نظام اور یہ نظم رائج تھا، یہ چیز تھی کہ کتنے لوگ کہ اس کی جان، اس کے بچوں کی جان، اس کا مال، اس کے خاندان کا مال صرف ایک جھوٹ بولنے پر بچ سکتا تھا، لیکن اس سے وہ جھوٹ نہیں بولا گیا۔ نہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو مسجدوں کے اندر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عظمت اور وہ تعلق نہیں ہوتا۔ یہ عظمت اور یہ تعلق قلب کے اندر جب آتا ہے، جب انسان اس کے لیے کچھ محنت کرتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے ہماری ایک جماعت گئی تھی، ہمارے ساتھی ہیں ان کی ایک جماعت گئی تھی، اور کہنے لگے کہ ہم دسمبر کا مہینہ تھا، مانسیرا میں جماعت تھی اور برف پڑی ہوئی تھی، تو رات سونے کے لیے لیٹے تو ساری جماعت والے لیٹ گئے، تو ایک نو مسلم تھے، نو مسلم اس کو کہتے ہیں جس نے اسلام بعد میں قبول کیا ہو، تو وہ گیا اور اس نے ٹھنڈا پانی اس ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور وضو کر کے آ کے لیٹا۔ کہنے لگا میاں، تو ایک صاحب امیر صاحب نے کہا میاں رات سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، یعنی سنت ایسی ہے جسے مستحب کہتے ہیں، تو یہ سنت ہے رات سونے سے پہلے، کوئی فرض نہیں ہے، آپ سو جاؤ، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو آپ سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے وضو کیے بغیر۔ تو کہنے لگے میاں میں نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اپنے پورے خاندان کو ذبح کروا دیا ہے، میں نے اسلام اپنی محنت سے قبول کیا ہے، آپ کو تو ماں کی گود سے مل گیا ہے، آپ کو کیا پتا کتنی بڑی اہمیت ہے سنت کی۔ حضرت حبیب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اور ان کی عمر ہے 22 برس کی عمر ہے، اور اسود عنسی اس نے آپ کو ایک کرسی پر باندھا، اور کرسی پر باندھنے کے بعد کہنے لگا دیکھو
میں چاہتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی وہ میرا کلمہ پڑھے، بس ایک مرتبہ پڑھے، چاہے جھوٹے منہ سے پڑھے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحابی پڑھ دے، مجھے تسلی ہو جائے گی کہ یہ پڑھ دو لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ، بس اتنا کہہ دو، جھوٹے منہ سے کہہ دو میں چھوڑ دوں گا۔ اور اس وقت شریعت کہتی ہے، اجازت ہے، جب آپ کی جان نکلنے والی ہے، جان لے لے وہ بندہ، اس وقت کرنا کفر بولو ٹھیک ہے بھائی، وہ جو جیسے محاورہ ہے نا کہ جب کام پڑے تو پھر گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا، تو وہ ایسے ہی معاملہ ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، الضرورت تبیح المحظورات، کہ ضرورت جو ہے وہ حرام چیز کو حلال کر دیتی ہے۔ مرنے والا سور کا گوشت مل گیا، اب کھا لے، اتنا کھا لے کہ اپنی جان بچ جائے، تو اتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کہنے لگے نہ بھائی میں نہیں کہتا، میں نہیں کہہ سکتا یہ کلمہ۔ کہنے لگا اچھا، تو تلوار ماری اور ایک ہاتھ کاٹ دیا، کہا اب کہو، کہا نہیں کہوں گا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، کہا اب کہو، کہا نہیں کہوں گا، پھر تلوار ماری ایک پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، کہا اب کہو تب بھی جان بچ جائے گی، کہا نہیں کہوں گا، پھر جسم سے ایک بوٹی نکالی اور یوں کر کر کے بوٹیاں نکالنا شروع کی، تڑپ کے مر گئے، لیکن ایک کلمہ کفر جس کی شریعت نے اجازت دی ہے نہیں بولا، کیوں؟ ان کے اندر کا تعلق ان کو اجازت نہیں دیتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی کروں، ایک لمحے کے لیے اللہ کو ناراض کروں، ظاہراً کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جس سے اللہ ناراض ہو، اندر کا تعلق اجازت نہیں دیتا۔ اس تعلق کا نام تقویٰ ہے۔ یہ تعلق مجھے آپ کو ملے گا، تھوڑا سا ملا بھی ہوا ہے، تھوڑا سا اللہ نے ہر مسلمان کو دیا ہوا ہے کہ یہ چوٹ قرآن جو ابھر آئی، الست بربکم قالوا بلا، تم سب نے کہا تھا، اللہ قرآن میں ہم سب کو براہ راست کئی تو ایسی چیزیں، قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ ان مسلمانوں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اب مومنوں سے یہ کہہ دے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، مسلمانوں سے کہہ دو کہ تمہیں جو تکلیف آتی ہے وہ ہم نے لکھی ہوئی ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے خود ہم سے مخاطب ہو گئے، اے لوگو سنو میری بات، میں خود اللہ تم سے مخاطب ہوں، میں خود اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو مجھ سے دور نہ ہونا، الست بربکم، میں نے تم سے کہا تھا، تو اے خالد بکر عمر فیصل فلانے میں نے تم سب سے کہا تھا میں تمہارا پروردگار ہوں نا، تو تم نے کہا تھا ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ اللہ نے براہ راست ہم سے کلام کیا ہے، براہ راست ہم سے کہا ہے کہ دیکھو میری تمہاری وہاں پر بات ہوئی ہے، لہذا اس کو چھوڑنا نہیں۔ تو یہ تعلق اللہ نے ہر بندے کو دیا ہے۔ جب ان کی ماں کے پاس قصہ پہنچا کہ آپ کے 22 سالہ بیٹے کو اسود عنسی نے اس طریقے سے پہلے ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ، پھر ایک پاؤں، پھر دوسرا پاؤں، پھر بوٹیاں نکالی، پھر کھال ادھیڑی، اور پھر یوں تڑپ کے آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، تو یوں سنا قصہ، اور سننے کے بعد کہنے لگے او ہو هذا اليوم ارضعته، ارے اسی دن کے لیے تو اس کو دودھ پلایا تھا میں نے، نہیں کہا کہ کوئی جملہ بول ہی دیتا میری آنکھوں کو ٹھنڈک پڑ جاتی، اس کی بیوی بیوہ نہ ہوتی، اس کے بچے یتیم نہ ہوتے، ایک جملہ بول دیتا، ارے کیا کر دیا، کہہ دیتا جان چھوٹ جاتی۔ دل کا ایک تعلق تھا، یہ تعلق کم ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ۔ یہ تعلق یہ مسلوں پہ اللہ سے بنتا ہے، تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا کے، یہ تعلق مسلوں پہ اللہ سے بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارا بچہ پڑھے گا تو کمائے گا، جب اس کے پاس یہ ڈگری ہوگی تو کمائے گا، کہتے ہیں نا، ضروری بھی ہے کہ آج کل نہیں پڑھائیں گے تو بچہ جاہل رہ جائے گا، بے وقوف بن جائے گا، بے قلب، کوئی بھی اس کو پاگل بنا لے گا، کہتے ہیں نا۔ جیسے ہم بچوں کو پڑھانے کی فکر کرتے ہیں، ایسے بچوں کے تقویٰ کی بھی فکر کریں، ان کی انٹرٹین کی فکر کرتے ہیں کہ بچوں کو مہینے میں پارک لے کے جانا ہے، ان کو ریسٹورینٹ لے کے جانا ہے، ان کو جھولے دلانے ہیں، ان کو کھلونے دلانے کہ بچے کا کانفیڈنس لیول لوز نہ ہو، ایسے ان کی آخرت کی بھی فکر کریں۔ ہم صرف 50-60 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں 50,000 سال کی پلاننگ کرو، اللہ کہتے ہیں 50 کروڑ سال کی پلاننگ کرو کہ آگے ان کو کیا بنانا ہے۔ جب بچے ہوں
آپ کی اپنی ایک زندگی، اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے. جسے ہم نے کچھ پڑھنا ہے تو اس کے کچھ اصول بناتے ہیں کہ اتنی دیر مطالعہ کرنا ہے، اتنی دیر ریسرچ کرنی ہے، اتنی دیر آن لائن سرفنگ کرنی ہے، اتنی دیر یہ ہم اس کا اصول بناتے ہیں. ایسے اپنی زندگی کو تقویٰ سے گزارنے کا کچھ اصول ہو. اس اصول کا نام تقویٰ ہے. بس اتنی آسان چیز ہے کہ اس اصول کا نام کہ میں نے اس طریقے سے رہنا ہے. بے شمار زندگیاں ہیں، تقویٰ کے موضوعات پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سے واقع. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ بس ایک بات سنا کے میں ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے پلان کر لیا کہ جب میں 40 سال کا ہوں گا تو اس وقت میں دنیاوی کمائی بند کر دوں گا، جتنی انویسٹمنٹ ہے بند کر دوں گا، صرف کھانا شروع کر دوں گا اور اللہ کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤں گا. بس یہ انہوں نے پلان کیا. اور 70s کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ میری 15 دن میں سیلری مجھے ملتی تھی، اور 15 دن کی سیلری میری 7.5 لاکھ روپیہ تھی. پاکستانی سب سے تھے پاکستان سے باہر تھے، لیکن اس وقت پاکستانی روپے کی قیمت بھی 7-8 روپے اور ایک امریکن ڈالر تھا. ایک یورو اور 7-8 روپے پاکستان کے. یورو تو آج پاکستان میں کہاں چلا گیا. لگے کہ اس وقت میری پاکستان کے حساب سے آمدن 7.5 لاکھ روپیہ 15 دن کی تھی. اور میں نے اس وقت جب چھوڑا ہے تو، اور اس کے بعد میرے اوپر حالات کیسے آئے، کس طریقے سے تبدیلی آئی. یہ ایک الگ زندگی ہے کہ انہوں نے ایک دوسری زندگی کو اٹھایا. شریعت کمانے کو منع نہیں کرتی، شریعت کہتے کروڑوں کماؤ، لاکھوں کماؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ایک مہینے کی آمدن کو 32,000 دینار تھی. 32,000 دینار، اگر ایک دینار 4.5 معاشے سوڑنے کا ہے تو آج کے حساب سے لگائیں تو کروڑوں روپیہ بنتا ہے ایک مہینے کی آمدن. ایک مہینے کی آمدن کروڑوں روپیہ ہے. تو شریعت کمانے کو منع نہیں کرتی. یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. شریعت کمانے کو منع نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ ایک اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بنا ہوا ہو، اس کے لیے مسلح پر محنت ہو. یہ ایک چیز ہے. اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا یہ دوسری چیز ہے. کسی موقع پہ عرض کروں گا. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سن سے پڑھ لیجیے.
الحمد لله الذي نصفى والصلاة والسلام على نبي المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وسلطان المسلم جل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.